بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے اس لیکچر میں آل عثمان کی حکومت کے بارے میں کہ وہ کن حالات میں کس طرح سے قائم ہوئی اور پھر فتح قسطنطنیہ یعنی سلطان محمد فاتح الثانی کے دور تک کے حالات ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خلافت بنی عباس کے آخری دور میں مشرقی جو مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پہ آل خوارزم کی سلطنت اور ریاست تھی، اور جب یہ ریاست منگولوں کے مقابلے میں آ گئی اور تمام ان مشرقی علاقوں میں منگولوں نے تباہی مچا دی، جیسا کہ انہوں نے ان تمام مشرقی علاقوں کو فتح کر لیا تھا، بخارا، سمرقند، اور یہاں پر بڑی تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی. ایران تک انہوں نے فتح کر لیا تھا. یہاں پہ پھر ایل خانی گورنمنٹ وہ وجود میں آئی تھی. تو ان حالات میں ترکستان کے علاقوں میں جو ترک قبائل تھے تو ان علاقوں کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گئے تھے. تو انہی میں سے آل عثمان کا ترک قبیلہ تھا جو ترکان غز یا اغز کے نام سے موسوم ہے. تو یہ بھی وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور یہ وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد اناطولیہ کے علاقے میں پہنچے جہاں پہ ریاست کونیہ تھی. اور یہ ایک ترک قبیلہ جو اپنے سردار ارطغرل کی قیادت میں جا رہا تھا. تو جب یہ ریاست کونیہ میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ریاست کونیہ کے سربراہ سلطان علاء الدین اور ان کے مقابلے میں منگولوں کی فوج کو دیکھا جو برسر پیکار تھے. اور ارطغرل نے جب میدان کو دیکھا تو انہیں ایک طرف کثیر تعداد میں افواج نظر آئیں اور ایک طرف بہت ہی قلیل تعداد میں ایک فوج تھی. تو یہ ان کی ایک فطری بہادری اور سرفروشی سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے کمزور کی حمایت میں میدان میں آنا گوارا کیا. اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس صرف 444 سرفروش تھے، اور پھر انہوں نے قلیل التعداد فوج کا ساتھ دیا اور اس قدر بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ انہیں شکست دے کر میدان سے بھگا دیا. تو نتیجے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی تو اس سے پتہ چلا کہ کثیر تعداد میں جو فوج تھی وہ منگولوں کی تھی، اور اس کے مقابلے میں سلطان علاء الدین کی فوج تھی جو قلیل تھی. اور ان کی بہادری کو دیکھ کے سلطان اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کو اپنی ریاست میں بسنے کی اجازت دے دی، اور ایک جگیر اس مدد اور بہادری کے بدلے میں انہیں عطا کر دی. اور جاگیر کا جو علاقہ ان کو دیا گیا تھا تو جاگیر کے ساتھ پھر رومیوں کی قدیم سلطنت چلی آ رہی تھی، جو اگرچہ اس دور میں وہ عظمت شان نہیں رکھتی تھی جو ماضی میں تھی، جیسا کہ 27 BC سے لے کے یہ 1453 تک رومی سلطنت قائم رہی ہے. بہرحال اس ریاست کے مقابلے میں اور پھر خصوصاً ارطغرل کی اس چھوٹی سی جاگیر کے مقابلے میں یہ بہت ہی پاورفل سلطنت تھی.
تو اس جگیر کا انتظام پھر ارطغرل نے سنبھالا، اور جب 1288 میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کا لڑکا عثمان خان وہ ان کا وارث بنا۔ یہ 1288 کی بات ہے۔ تو 1288 سے 1300 عیسوی تک بطور جگیردار وہ سلطنت کونیہ کے ماتحت تھے، لیکن 1300 کے بعد جب سلطنت کونیہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے وفات پائی، تو ان کے بعد ان کی جانشینی وہ سلطان عثمان خان نے سنبھالی، اور اس وقت سے اس جاگیر کو ایک ریاست کا سٹیٹس مل گیا۔ اور اسی طرح قدیم سلطنت کونیہ وہ بھی ان کی ماتحتی میں آ گئی۔ تو اس کے بعد سے پھر آل عثمان کی ایک منظم گورنمنٹ وجود میں آئی ہے۔ تو اس کا نام پھر انہوں نے عثمانی سلطنت یہ کہلائی بعد میں۔ اور چونکہ اس سلطنت کے ساتھ قدیم رومی سلطنت کی سرحدیں جو ہیں ملتی تھیں، اور رومی جو کماندار تھے اور کمانڈرز تھے وہ اس کے علاقے پہ حملہ کیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے درمیان پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں عثمان خان نے مزید جو علاقے ہیں رومی سلطنت سے چھڑوائے اور ان کو اپنی اسٹیٹ میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ ان فتوحات میں سے بروسہ کا شہر ہے، جسے پھر بعد میں سلطان عثمان خان نے اپنا دارالحکومت بھی قرار دیا۔ پہلے اس کی شہر تھا، اور اس کی شہر کے بعد پھر بروسہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ تو عثمان بڑا بہادر اور رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لینے والا حکمران تھا، بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، اور مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں اور اسی طرح اپنے سپاہیوں میں بانٹ دینے والا آدمی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترک قوم ان کا نام بہت عزت سے لیتی ہے، بلکہ آل عثمان میں پھر یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو اسی عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی، اور یہ دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اسی طرح مورخین عثمان کے ایک خواب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت ان کے پہلو سے نمودار ہوا ہے جو بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس درخت کی شاخیں بحر و بر تک پھیل گئیں، اور درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے ہیں، اور 4 بڑے بڑے پہاڑوں نے اس درخت کی شاخوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نہایت تیز ہوا چلی، اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا، اور یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں، اور یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اور خواب میں عثمان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس انگوٹھی کو پہن لے، لیکن اس وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کی یہ تعبیر اس خواب کی بعد میں نکالی گئی کہ ان دریاؤں سے مراد دریائے دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب، یعنی مشرقی یورپ کا یہ دریا، جہاں تک بعد میں پھر آل عثمان کی حکومت پہنچی۔ اور 4 پہاڑ جو اس خواب میں آل عثمان نے دیکھے تھے، تو ان سے کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ تو اس خواب کی تعبیر جو کی گئی وہ بائن اسی طرح ثابت ہوئی، اور ان تمام علاقوں تک عثمانیوں کی حکومت اور گورنمنٹ پہنچی تھی۔
تو عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ہمت مردانگی سے اس خواب کو سچ ثابت کر دیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں کسی بھی خاندان نے اتنے عرصے حکومت نہیں کی جتنا عرصہ آل عثمان کی حکومت رہی، اور اسی طرح اس خاندان میں بڑے نامور اور بڑے قابل حکمران بھی پیدا ہوئے۔ تو عثمان کا جو دور ہے وہ 1288 سے لے کے 1326 تک ہے، اور عثمان کے بعد پھر اس کے بیٹے آر خان یا اور خان جن کا نام تاریخ میں آتا ہے، تو انہوں نے پھر 1326 سے 1359 تک حکومت کی ہے، اور اس کی وجہ شہرت اس حوالے سے بھی ہے کہ اسی کے دور میں عثمانیوں نے پہلی مرتبہ مشرقی یورپ میں قدم رکھا تھا۔ یعنی بعد کے زمانے میں تو مشرقی یورپ کے تقریباً تمام جو علاقے ہیں وہ عثمانیوں کے زیر نگیں آئے، جزیرہ کریمیا تک، بلکہ ماسکو تک ان کی سرپرستی میں کریمیا کے حکمرانوں کی افواج پہنچیں۔ لیکن یہ پہلا دور ہے، اور خان کے دور میں سب سے پہلے عثمانیوں نے مشرقی یورپ میں قدم رکھا تھا۔ گویا کہ یورپ کے اندر ترکیوں کو، آل عثمان کے حکمرانوں کو جتنی فتوحات حاصل ہوئیں تو ان کا نقطہ آغاز یہاں سے ہوا، اور اسی طرح اس کی شہرت کی دوسری بڑی وجہ وہ ینگ چری یا ینی چری کے نام سے ایک نئی فوج بنانے کی ہے، اور یہ دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج سمجھی جاتی تھی، اور اس کی اتنی اچھی تربیت کی جاتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اسی فوج نے پھر آل عثمان کی حکومت کی وسعت میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا مشورہ اور خان کے بھائی علاء الدین نے دیا تھا، جو کہ ان کی سلطنت کے صدر اعظم اور وزیر اعظم تھے۔ اسی طرح اسی دور میں عثمانیوں نے اپنا پہلا سکہ بھی جاری کیا، اور یورپ میں جہاں پر یہ گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان جو پتلا سمندر ہے، درہ دانیال جسے کہتے ہیں، تو اس کی دوسری طرف یورپ کا حصہ ہے جسے گیلی پولی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے چونکہ سمندر کم چوڑا ہے تو ایشیا کے جتنے بھی فاتحین یورپ کی طرف بڑھتے تھے تو یہاں سے وہ کراس کرتے تھے۔ تو یہ گیلی پولی کا علاقہ یورپ میں سے سب سے پہلے اسی دور میں عثمانیوں کے ماتحت ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دور میں فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ عثمان خان کے زمانے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا تھا، اور خان بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی سادہ حکمران تھا، اور اپنی سلطنت میں مساجد، مدارس اور رفاہ عامہ کی بہت ساری عمارات بنوائیں انہوں نے۔ اسی طرح دارالحکومت بروسہ میں ایک عالی شان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شفا خانہ تعمیر کروایا، اور اسی طرح اور خان پہلا عثمانی سلطان ہے جس نے مختلف علوم اور فنون کی سرپرستی کی، اور بڑے بڑے وقت کے علماء اس کی صحبت میں رہتے تھے، اور اس کے اوصاف میں سے یہ وصف مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ غریبوں میں روٹی اور سالن اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بھی آل عثمان کے حوالے سے بڑی بنیادی خدمات ہیں۔ اس کے بعد مراد اول کا دور شروع ہوتا ہے جو 1359 سے لے کے
1399 تک محیط ہے، تو یہ اور خان کا بیٹا تھا جو کہ 1359 میں تخت نشین ہوا، اور یہ بھی اپنے باپ اور دادا کی طرح بہت ہی قابل حکمران تھا۔ ملک گیری اور فتوحات میں یہ اپنے باپ اور دادا سے بھی بڑھ گیا کہ یورپ میں بازنطینی علاقہ سے ملے ہوئے ممالک بلغاریہ، سرویا، اسی طرح بوسنیا، جہاں پر الگ الگ حکومتیں تھیں، تو 1399 میں کوبا کے مقام پہ مراد اول نے ان تمام ممالک کی متحدہ جو افواج تھیں ان کو شکست دی تھی، اور یہ تمام حکومتیں یا تو مکمل طور پہ فتح ہو گئیں، ان کے علاقے عثمانیوں نے اپنی محتاطی میں لے لیے، یا پھر انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اسی طرح مراد نے ایشیا میں بھی کئی علاقے فتح کیے، آل عثمان کے ساتھ اناطولیہ میں جو دوسری سٹیٹس تھیں تو ان کو بھی اپنا مطیع کیا۔ تو ان کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ 1,00,000 مربع میل ہو گیا، یعنی اور خان کے زمانے سے 5 گنا زیادہ رقبہ ہو گیا اس دور میں، یعنی مراد اول کے دور میں۔ اگرچہ مراد اول 1399 میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک صلیبی سپاہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے، لیکن ترکوں نے اپنا سرخ ہلالی جھنڈا جو بعد میں ان کا جھنڈا بنا وہ بھی اسی دور میں اختیار کیا تھا۔ تو ان کی گورنمنٹ 1359 سے لے کے 1399 تک رہی ہے، اور اس کے بعد ان کا بڑا لڑکا بایزید جس نے 1399 سے لے کے پھر 1402 تک یعنی جنگ انگورہ تک جس میں انہیں شکست ہوئی، اس وقت تک حکمرانی کی۔ اور آل عثمان میں سے بایزید جس کا لقب یلدرم تھا، یہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ یعنی اس دور میں چونکہ عباسیوں کی گورنمنٹ اور خلافت جو بغداد میں ختم ہوئی، تو مملوکوں کے توسط سے مصر میں قائم ہو گئی تھی، اگرچہ یہاں پہ پھر خلفائے بنی عباس محض رسمی طور پہ خلفاء تھے، اور سلطنت کے تمام انتظامی امور مملوک جو سلاطین تھے وہ انجام دیا کرتے تھے، اور وہ قسیم السلطان کے لقب سے ملقب تھے۔ تو بایزید نے ان سے سلطان کہلوانے کا اجازت نامہ حاصل کیا، اور اس کو یلدرم اس وجہ سے کہتے تھے کہ اپنے حملوں کی تیزی کی وجہ سے جو اس کی پہچان بن گئے، اس کی بہادری، سرفروشی، تو اسے پھر بجلی کا نام دیا گیا۔ یعنی یلدرم کا مطلب ہے بجلی، یعنی جس تیزی کے ساتھ یہ دشمن پہ حملہ کیا کرتے تھے اور وار کیا کرتے تھے، تو اس وصف کی وجہ سے انہیں پھر یلدرم بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن اپنے ان اچھے اوصاف کے باوجود عثمانیوں میں سے پھر یہ پہلا حکمران ہے کہ جو ایڈکٹڈ ہو گیا تھا، شراب یعنی اس نشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس نے یہ بری عادت اس میں ڈال دی۔ تو اگرچہ یہ ایک ایڈکٹڈ حکمران تو تھا، لیکن پھر بھی اس نے عیسائیوں کے مقابلے میں بڑی سرفروشی دکھائی، جیسا کہ 1396 عیسوی میں نکوپولس کے میدان میں اپنے باپ کی طرح اس نے یورپ کی تمام افواج جو تھیں، متحدہ افواج تھیں، ان کو شکست دی۔ اس طرح اس نے اپنے دور میں مشرق میں ایشیا کوچک
اس کا بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ پھر اس کا ارادہ تمام یورپ تک جانے کا تھا۔ فرانس، آسٹریا، اٹلی، اسی طرح قسطنطنیہ کی ریاست یعنی مشرقی رومن جو ریاست تھی اسے فتح کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ لیکن اسی دور میں ایک اور مسلمان حکمران جو اس دور میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کر رہا تھا یعنی امیر تیمور، تو امیر تیمور سے اس کی جنگ انقرہ میں لڑائی ہوئی، جنگ انگورہ میں، جو کہ سمرقند کے بادشاہ تھے۔ تو 1402 میں بایزید یلدرم میں اور امیر تیمور کی افواج میں مقابلہ ہوا تھا، جس میں امیر تیمور کے پاس تقریباً 5 لاکھ کے قریب افواج کا مورخین ذکر کرتے ہیں، اور بایزید کے پاس تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک افواج کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بایزید یلدرم کو شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا، یعنی امیر تیمور اسے گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر اس طرح سے عثمانیوں کی سلطنت جو تیزی سے کامیابی کے مدارج اور منازل کی طرف جا رہی تھی، تو یہاں پہ اس کا اختتام ہو گیا۔ تو 1402 سے لے کے پھر 1414 تک عثمانیوں کے لیے یہ ایک خلفشار کا دور تھا، تنزلی کا دور تھا۔ لیکن پھر بھی عثمانیوں نے اپنی اس سلطنت کو دوبارہ سے، بایزید نے چونکہ قید میں ہی وفات پائی، تو ان کے بیٹے محمد اول نے دوبارہ سے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں اس سلطنت کو حاصل کیا اور دوبارہ سے آل عثمان کی گورنمنٹ کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر دیا، اور دوبارہ سے یہ سلطنت بام عروج تک جا پہنچی۔ تو پھر اس کے بعد یعنی محمد اول، اس کا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 1413 سے لے کے 1421 تک محیط ہے، اور اس محدود سے وقت میں انہوں نے دوبارہ سے اس سلطنت کا احیاء کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور سلطان محمد اول، جسے چلیپی کے نام سے بھی عثمانی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، تو یہ بڑے کشادہ دل، منصف مزاج اور وعدہ کے پابند حکمران تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں تمام جو 7 ملکہ ریاستیں تھیں ان کے ساتھ امن کے معاہدے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں بہت کم لڑائیاں ہوئیں، اور ان کو ان کی نیکی کی وجہ سے چلیپی کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ اور بروسہ کی مسجد کے امام سلیمان چلیپی نے اپنی ایک جو بہت ہی مشہور غیر فانی نظم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق ہے، وہ اسی دور میں لکھی تھی، اور یہ اتنی مقبول نظم ہے کہ آج بھی یعنی عالم ترکی میں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ دور 1421 تک محیط ہے، اور 1421 میں ان کی وفات کے بعد پھر ان کے بیٹے مراد دوم نے اقتدار کو سنبھالا، اور ان کی حکومت 1421 سے لے کے 1451 تک رہی ہے، اور 18 سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوئے۔ نو عمری کے باوجود بھی انہوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ حکومت کو سنبھالا، اور تیموری حملے کے بعد ایشیا کوچک کی جو ریاستیں آزاد ہو گئی تھیں، یعنی عثمانیوں کے اقتدار سے الگ ہو گئی تھیں، تو اسی دور میں پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کو مطیع کیا، اور یورپ میں
انہوں نے 1430 میں سالونیکا کا جو علاقہ ہے اسے فتح کیا۔ اسی طرح 1444 میں مراد نے وارنا کے مقام پہ، اور اسی طرح 1448 میں کسوہ کے مقام پہ یورپ کی متحدہ صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ اور پھر ان جنگوں کے نتیجے میں سرویا اور بوسنیا کی ریاستیں پوری طرح سے آل عثمان کی مطیع ہو گئیں، اور یونان کا جنوبی حصہ یعنی جزیرہ نمائے موریہ اسے بھی اس دور میں باج گزار بنا لیا گیا، اور مراد اول دوم بھی عدل انصاف میں، شریفانہ اوصاف اور صفتوں میں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے نقش قدم پہ تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کے عدل اور انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ تو جب بھی انہوں نے کوئی علاقہ فتح کیا تو ان کی یہ روش تھی کہ وہاں پہ مساجد جو ہیں وہ تعمیر کی جاتی، شفا خانے بنائے جاتے، مدرسے بنائے جاتے، اور ہر سال ان کے اوصاف میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 1000 اشرفیاں سادات یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کے جو افراد تھے سید خاندان کے، تو ان کی نظر کرتے تھے یہ لوگ، اور 2500 اشرفیاں مکہ مدینہ اور اسی طرح بیت المقدس کے جو دیندار لوگ تھے تو ان کی خدمت میں پیش کرنا ان کا معمول تھا۔ تو یعنی یہ جو ہے ان کی بڑی دینی اور ملی خدمات تھیں۔ تو اس دور کے بعد پھر جو دور ہے وہ محمد فاتح کا شروع ہوتا ہے، جو 1451 سے لے کے 1481 تک ہے۔ تو مراد کے بعد پھر ان کا یہ لڑکا یعنی محمد فاتح یہ تخت نشین ہوا، اور محمد فاتح اپنے کارناموں میں پچھلے سب سابق حکمرانوں سے بھی بازی لے گیا، جیسا کہ اس کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے تو وہ قسطنطنیہ کی فتح سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی دور میں ترک فوجوں نے یونان، بلغاریہ، سرویا ان علاقوں کو فتح کیا، اور یہ علاقے جو پہلے سے یعنی مطیع ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک یعنی محمد فاتح کے دور تک قسطنطنیہ کی جو ریاست تھی یعنی مشرقی رومن جو امپائر تھی تو وہ باقی تھی، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے شروع سے ہی مختلف اسلامی حکمران کوشش کرتے آئے تھے، لیکن یہ شہر عرب اور پہلے سے جو ترک افواج تھیں وہ فتح نہیں کر پائی تھیں۔ تو یہ فخر اور سعادت سلطان محمد فاتح الثانی کو ملی کہ انہوں نے 54 دن کے محاصرہ کے بعد 29 مئی 1453 عیسوی کو یہ شہر فتح کر لیے، اور اس طرح سے رومیوں کی قدیم جو سلطنت وہ بھی ایرانیوں کی ساسانی سلطنت کی طرح ختم ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی جو آپ نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے کیسر اور کسریٰ کی حکومتوں کی کنجیاں دے دی ہیں، تو اس طرح سے وہ پیشین گوئی مکمل ہو گئی۔ کسریٰ خاندان کی گورنمنٹ تو خلفائے راشدین کے دور میں ہی ختم ہو گئی تھی، تو اس دور میں آ کے پھر کیسر روم کی جو سلطنت تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے علاوہ اور بھی بہت ساری فتوحات حاصل کی تھیں، جیسا کہ سرویا، بوسنیا، یونان جو براہ راست ابھی تک خراج دیتے تھے، ڈائریکٹ ان پہ عثمانیوں کی حکومت نہیں تھی، تو محمد فاتح نے ان کو براہ راست ترکی حکومت کے صوبے بنا لیا۔ اسی طرح کریمیا کا علاقہ وہ فتح کیا گیا، جزیرہ نما کریمیا، اور اسی طرح طرابزون کا علاقہ، سینوب کی حکومتیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں سلطان محمد فاتح الثانی کے دور میں یہ سارے علاقے فتح کیے گئے۔ اس کے علاوہ محمد فاتح پہلا عثمانی حکمران تھا جس نے بحری قوت کو بھی بڑی ترقی دی، اور سلطنت کے دونوں حصوں کے درمیان چونکہ سمندر تھا یعنی ایشیائی علاقے اور پھر اسی طرح یورپی علاقے، تو بحری قوت کے بغیر
چونکہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران اپنی سلطنت کو قوت نہیں دے سکتے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے، تو اس دور میں سلطان محمد فاتح الثانی نے ترکی بحری بیڑے کا آغاز کیا اور ترکوں کو آل عثمان کی حکومت کو بہت بڑی بحری قوت بھی بنا دیا۔ اور اسی طرح اپنے آخری دور میں یعنی سلطان محمد ثانی اٹلی کی طرف بڑھے تھے اور اٹلی کو یعنی اطالیہ کی گورنمنٹ کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور یہ حملہ بھی انہوں نے باہری فوج کی مدد سے کیا تھا، اور ان کے ایک جرنیل فاتح احمد پاشا نے جو ہے اٹلی میں جو ہے اوٹرنٹو کا جو شہر ہے اسے فتح کر لیا تھا۔ لیکن اسی دور میں سلطان محمد فاتح الثانی کا انتقال ہو گیا یعنی 1481 میں، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان کے ایک طبیب جو عیسائی تھے مذہباً، انہوں نے زہر دے کے سلطان محمد فاتح الثانی کو شہید کر دیا تھا۔ تو یوں جو مہم اور فتح کی جو ایک کمپین چل رہی تھی اور عثمانی افواج جیسا کہ یورپ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور اٹلی تک پہنچ چکی تھیں، تو یہاں تک پھر ان فتوحات کا اختتام ہو گیا۔ لیکن اس کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ جو سمجھا جاتا ہے تو وہ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح ہے، کہ جسے بعد میں مسلسل پھر آل عثمان کے تمام حکمرانوں نے اپنا دارالحکومت بنایا اس شہر کو۔ تو محمد فاتح پہلا عثمانی حکمران ہے کہ اس فتح کے بعد پھر دور دور تک اس کی جو شہرت ہے وہ پھیل گئی، اور ان فتوحات کے علاوہ محمد فاتح کو قانون نامہ کی وجہ سے بھی بڑی شہرت ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں قانون نامہ مرتب کروایا تھا، سلطنت کے لیے قانون بنائے تھے۔ لیکن ان قوانین میں ایک ایسا قانون بھی محمد فاتح ثانی نے بنا دیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھے تو وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرا دے۔ تو اس کی وجہ بھی دراصل یہ تھی کہ ان کی سلطنت میں، بادشاہت میں ایک خرابی یہ بار بار پیش آ جاتی تھی کہ باپ کے مر جانے کے بعد سلطنت کے لیے بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، اور جو طاقتور ہوتا وہ بادشاہ ہو جاتا، لیکن اس سلسلے میں ہزاروں جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے، یعنی فوجیوں میں سے کچھ ایک بھائی کے سپورٹر ہوتے، کچھ دوسرے کے، جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو کئی لوگ مارے جاتے۔ تو اس خون ریزی کو روکنے کے لیے محمد فاتح نے یہ قانون بنا دیا، اور اس قانون کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ سلطنت میں شہزادوں کی لڑائیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس قانون کی وجہ سے بے گناہ بہت سارے وہ قتل ہو گئے، یہاں تک کہ جب عثمانیوں میں سے کوئی شہزادہ تخت نشین ہوتا تو دودھ پیتے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ظلم کی روایت پڑی، اور اس ظلم کو قانون کی حیثیت دینے والے محمد فاتح تھے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ محمد فاتح علوم اور فنون کے بڑے سرپرست تھے، ان کے دربار سے بہت شعراء ادباء کو وظائف ملا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ خراسان میں وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ سلطنت میں انہوں نے کثرت سے مساجد، شفا خانے، مدرسے بنوائے، اور بہت زیادہ اپنی فتوحات اور انتظامی صلاحیتوں میں وہ بہت بازی لے گئے۔ لیکن بہرحال ان کی طبیعت میں درشتی اور سختی بھی تھی، مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے قتل کرا دیا، جیسا کہ انہوں نے قانون نامہ میں ایسی شک ڈال دی تھی جس سے ایک ظلم کی روایت جو ہے وجود میں آئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مستبد حکمران تھے، اور جس طرح سے ان کے آباء و اجداد صلاح و مشورے کو اہمیت دیا کرتے تھے، تو ان چیزوں کا ان کے دور میں فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آل عثمان کے حکمرانوں میں سے ان کا بہت بڑا نام ہے،
اور ان کے دور میں آل عثمان نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی. علم و ادب کی سرپرستی کی گئی، علوم و فنون کی سرپرستی کی گئی، قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا، جزیرہ نما کریمیا تک کو فتح کیا گیا، یورپ میں بہت ساری ریاستوں کو یونان سمیت آل عثمان کی حکومت کے درہ کار میں شامل کر لیا گیا. تو یہاں تک یہ دور ہے، یعنی ان کی آل عثمان کی حکومت کے شروع ہونے سے 1288 میں جب عثمان نے اقتدار سنبھالا، جاگیر کو سنبھالا، اور 1300 میں جب سلطنت اور اس ریاست کی بنیاد بنی، تو اس کے بعد سے پھر 1481 تک کا یہ دور حکومت ہے، جس کا ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے.